السلام علیکم۔ یہ ویڈیو میں بی فور یو گلوبل کے متاثرین اور انویسٹرز کے حوالے سے بنا رہا ہوں۔ نیٹ ورکرز حضرات دور رہیں کیونکہ ان کو میری باتیں اچھی نہیں لگیں گی، ان کو میری باتیں ٹف لگیں گی، کیونکہ میں شروع سے ہی ان تمام سسٹمز کے خلاف ہوں جس میں منی روٹیشن کا کنسیپٹ انوالو ہے۔ جتنے بھی وکٹمز ہیں وہ اس وقت بہت پریشان ہیں اور وہ اسی کشمکش میں مبتلا ہیں کہ ان کو ان کے پیسے واپس ملیں گے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور ہم ہر چیز کو نیوٹرل ہو کے اسٹڈی کریں گے اور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ پیسے واپس حاصل کرنے کی کون کون سی پاسیبلٹیز ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کون کون سے رسک انوالوڈ ہیں۔ میرا مقصد ہرگز کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے، یہ ویڈیو حقیقت پہ مبنی ہوگی، جتنی میری ریسرچ ہے اس کے مطابق ہوگی اور ہر چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بیان کروں گا۔ اچھا، اگر اس کیس کے روٹ کو دیکھا جائے تو وہ فیملی میٹرز تھے۔ وہ آگے آ کے جب کیس میں مزید تفتیشات ہوئیں تو پتہ لگا کہ اس میں منی لانڈرنگ بھی انوالو ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ ایف آئی اے نے اس پہ اپنی رپورٹ بھی شائع کی اور اس میں بھی کافی کلیمز تھے، ان کے الزامات تھے۔ اور یہ جو کیس تھا پہلے ایف آئی اے میں چل رہا تھا، اس کے بعد نیب کو ٹرانسفر ہوا۔ نیب کو کیوں ٹرانسفر ہوا؟ کیونکہ لوگ پریشان تھے، لوگوں کو وڈرا نہیں مل رہا تھا۔ اور وڈرا کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کیونکہ سی ای او سیف الرحمان خان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بینک اکاؤنٹس منجمد تھے، تو اس وجہ سے میں وڈرا نہیں دے سکتا تھا، تو جتنا بھی کام تھا وہ نیٹ ورکنگ کے تحت چل رہا تھا۔ چونکہ نومبر 2020 میں کیش باکس متعارف کروا دیا تھا، اس کے بعد کمپنی نے عوام کو ایک بھی وڈرا نہیں دیا۔ جو لوگ تو نیٹ ورکنگ کر رہے تھے وہ اپنے پروفٹ سے دوسری نیو انویسٹرز کی آئی ڈی لگا دیتے تھے، ڈپازٹ لگا دیتے تھے اور وڈرا لے لیتے تھے، اور ان کی تو کچن منی چل رہی تھی کیونکہ ان کو نیٹ ورکنگ کا طریقہ آتا تھا۔ اور ہم جیسے کافی لوگ جو کہ ایز اے انویسٹر اس کمپنی میں شامل ہوئے، اور ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ پلیٹ فارم نیٹ ورکنگ بیسڈ ہے، ہمیں ایز اے انویسٹر گائیڈ کیا گیا، اس سسٹم میں لے کے آیا گیا۔ تو جتنے بھی انویسٹرز تھے ان کو وڈرا کمپنی کی طرف سے نہیں مل رہا تھا، اور جن جن لوگوں نے تو اس طرح اپنا وڈرا لیا، جن جن نیٹ ورکرز نے نیٹ ورکنگ کی بونسز کی مد میں لوگوں کو لوٹا، وہ تو پیسے وہ یوٹیلائز کر چکے ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے، جو بھی انہوں نے کیا۔ ٹاپ لیڈرشپ بھی اس میں آ جاتی ہے بی فور یو کی، کیونکہ وہ بہت منجے ہوئے نیٹ ورکرز تھے اور ان کو عوام کو بہت آسانی سے جال میں پھنسانا آتا تھا۔ اور اب جو ہمارے سامنے سچویشن ہے، بینک اکاؤنٹ صرف سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے منجمد ہیں اور اس میں آٹے میں نمک کے برابر انویسٹمنٹ موجود ہے عوام کی۔ جو کیش باکس والے متاثرین ہیں، جو کہ 80% عوام مانی جاتی ہے، ان کا پیسہ اسی طرح ٹاپ لیڈرشپ یا پھر نیٹ ورکرز کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اپنا کام چلایا۔ اور یہ لوگ شامل تفتیش نہیں ہیں کیونکہ نیب نے صرف ایک بندے کو اس ٹائم پکڑا ہوا ہے جو کہ سیف الرحمان خان نیازی ہے، اور وہ بھی فی الحال جوڈیشل کسٹڈی میں ہے۔ اب اس سچویشن میں اداروں کا کیا رول تھا؟ اول تو جب سے کیش باکس انٹروڈیوس کروایا گیا، کیونکہ تب تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے، اداروں کو چاہیے تھا کہ اسی ٹائم کریک ڈاؤن کریں اس سسٹم کا، اور جتنے 80% عوام جو بعد میں آ رہی ہے اس سسٹم میں، جو اپنا پیسہ ادھر ادھر ہی لوگوں کو لٹائی جا رہی ہے، ان کا تو کچھ ہو۔ وہ بیچارے جو لاس میں جا رہے ہیں، اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کا وڈرا بن رہے ہیں، ان کو کسی طرح سے بچایا جائے۔ اداروں نے اس وقت حرکت نہیں کی، اور جو کہ ان کی نااہلی ہے۔ اور ابھی بھی کافی ایسے سسٹمز ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو کہ چل رہے ہیں اور عوام اس طرف بھی مائل ہو رہی ہے اور انویسٹمنٹ لگا رہی ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ یہ تمام سسٹمز منی روٹیشن بیسڈ ہیں اور ان کے خلاف بھی ادارے کوئی خاص کریک ڈاؤن نہیں کر رہے۔ اب رہی بات ریکوری کی، تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کے بینک اکاؤنٹس میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ 100% وکٹمز کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ آپ کہہ لیں شاید 20 سے 25% وکٹمز کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو یہ تمام نیٹ ورکرز اور ٹاپ لیڈرشپ شامل تفتیش ہو، ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں اور ادارے حرکت میں آئیں، ان کو شامل تفتیش کریں، ان سے ریکوری کروائیں، تو پھر پاسبل ہے کہ کافی حد تک ریکوری سب عوام کو مل جائے گی۔ لیکن فی الحال کی سچویشن اگر ہم دیکھیں تو نیب کے پاس اتنی سفیشینٹ اماؤنٹ آف منی نہیں ہے جس سے وہ تمام لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے، اور نیب اس طرف آ بھی نہیں رہی۔
آپ نے پچھلی جتنی بھی کورٹ ہیئرنگز ہیں اس کو اگر فالو کیا ہو تو نیب کافی ایسی اپلیکیشنز لے کے آتی ہے جس میں انکمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے. وہ اس لیے انکمپلیٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹرانزیکشن سیف الرحمان خان کے بینک اکاؤنٹس میں نہیں کی گئی اور اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. وہ صرف اس کو ٹریس کر سکتے ہیں جو سیف الرحمان کے بینک اکاؤنٹس میں کی گئی ہے اور وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور سیف الرحمان نے یہ عوام کے ساتھ یہ فراڈ کیا کہ اس نے یہ کہا عوام کو کہ بینک اکاؤنٹس تو منجمد ہیں, میں آپ لوگوں کو پروفٹ نہیں دے سکتا, اور اسی وجہ سے وہ گرفت میں آیا. اگر آپ پروفٹ نہیں دے سکتے تھے تو آپ سسٹم کیوں چلا رہے تھے؟ اور اداروں کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے تھی یہ سسٹم کیوں اب تک چل رہا ہے, اب جا کے کیوں بند کیا گیا جب اتنے لوگ اس سسٹم میں پھنس چکے ہیں. اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے, اور جب وہ باہر آ جائے گا تو وہ ہمیں وڈرا دے دے گا. یہ ایک فورس کہتی ہے, ایک سائڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر آئے گا سب کو دے گا, جبکہ میں اس چیز سے متفق بالکل بھی نہیں ہوں. میں نہیں مانتا کہ وہ سب کو دے گا, کیونکہ اس نے ان اکاؤنٹس کی بیس پہ جس میں صرف مٹھی بھر پیسے موجود تھے عوام کا وڈرا روکے رکھ. اور اگر آپ حساب لگائیں 4 ارب کا تو ایس سی سی پی نے جرمانہ کیا, 10 ارب ان کے بینک اکاؤنٹس میں وہ سیدھا نکال لیا گیا, پیچھے 6 ارب رہ جائے گا. اور وہ کس طرح جرمانہ دیں گے؟ وہ بھی عوام کے پیسوں سے دیں گے. اور اگر تمام ٹاپ لیڈرشپ اور نیٹ ورکرز کو شامل تفتیش کیا بھی جائے تو یہ کیس بہت لمبا ڈریگ ہوگا, بہت لمبا. آپ کہہ لیں 10 12 13 سال کہیں نہیں گئے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جو جتنے بھی کلپریٹ لوگ ہیں وہ شامل تفتیش آئیں گے, ان کو ان کی سزا ضرور ملے گی, ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد ہوں گے, اور شاید 12 13 سال بعد ریکوری بھی ہو جائے. اب وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ 12 13 سال بعد جب ریکوری ہوتی ہے وہ ہماری جو کرنسی ہے وہ کتنی ڈی ویلیو ہو جائے گی. لیکن جو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سیف الرحمان خان نیازی باہر آ کے دے گا, تو ان کے لیے میرا ایک سوال ہے, کیا یہ سسٹم لیگل ہو جائے گا؟ حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک کرپٹو کرنسی کے پیچھے اس ٹائم ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے. ان کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں جس میں کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ منجمد کیے جا رہے ہیں لوگوں کے. تو کرپٹو کرنسی کا تو پھر اس سے بہت اچھا انفلوئنس ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی نسبت. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ کیسے اس چیز کو ایکنالج کریں گے حکومت وقت؟ وہ واپس آ کے کیا کرے گا؟ عوام سے پھر مانگے گا پیسے اور اسی سے وڈرا چلائے گا, پھر سے منی روٹیشن شروع ہو جائے گی. اگر تو سپریم کورٹ جایا جائے اور سپریم کورٹ میں یہ جا کے بتایا جائے کہ ہمارا اتنا کلیم ہے, ہم سے اس طرح فراڈ کیا گیا ہے اور یہ چیزیں تھیں, کیش باکس سے اس طرح عوام کو لوٹا گیا ہے اور ہم بہت متاثر ہوئے ہیں اس تمام سسٹم سے, اور اس میں ہماری بھی غلطی ہے اور اسٹیٹ کی بھی غلطی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا کہ ان چیزوں سے کیسے بچا جائے. کافی لوگ ان اویئر ہیں, ہمیں گائیڈنس نہیں ملی, ہمیں ٹیچنگ نہیں ملی. جب سیف الرحمان خان نیازی کے پاس اتنے زیادہ کرپٹو ریزروز تھے, اس نے کے پی ایل بھی سپانسر کیا, اس نے لاہور قلندر کی ٹیم کو بھی سپانسر کیا, یہ سب عوام کے پیسے سے کیا. اور اس وقت عوام رو رہی تھی, رل رہی تھی, بول رہی تھی, چیخ کے کہہ رہی تھی کہ ہمیں ہمارا وڈرا دیا جائے, ہمیں ہماری انویسٹمنٹ دی جائے, لیکن یہ نہیں دے رہا تھا. تو اب ہم اس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ باہر آ کے تمام عوام کو وڈرا دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ باہر آئے اور بھاگ جائے اس کنٹری سے, اس ملک سے؟ کیونکہ ہماری ملک کا جو قانون ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. جو کلپریٹ ہوتے ہیں وہ انوسنٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. اگر تو سپریم کورٹ نیب کو مخصوص وقت دے دیتی ہے کارروائی کا اور اس کے اندر یہ تمام لوگوں سے ریکوری کر لیتا ہے, تو پھر تو کافی لوگوں کو وڈرا مل جائے گا, کافی لوگوں کو ان کی اوریجنل انویسٹمنٹ مل جائے گی. اگر تو اس کمپنی کے فیوچر کی بات کی جائے تو مجھے بالکل بھی کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. بس میں نے یہی آپ لوگوں کو بتانا تھا اور آپ کو یہ باتیں کوئی بھی نہیں بتائے گا. انشاءاللہ میں کوشش کر کے ہر ہفتے آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیو کے ذریعے پیغام پہنچاتا رہوں گا کہ کیا سچویشن ہے, کس طرح کیس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے اور اس میں کون سے لوگ انوالو ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.